بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ اور مسلمانی کا سرٹیفکیٹ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پروگرام میں پاکستان کی ایک نامور ادبی شخصیت کی جنرل ضیاء الحق سے ہونے والی تاریخی گفتگو کا احوال اس نامور ادبی شخصیت کی زبانی شامل ہے۔ تاہم اس گفتگو سے پہلے چند معروضات پیش خدمت ہیں۔ مورخہ 7 نومبر کو اسی چینل پر شام میں ہونے والی جنگ کی خبر دی گئی تھی۔ یہ واقعات اتنی تیزی سے رونما ہو رہے ہیں کہ آج 8 نومبر کی صبح کی اطلاعات ہیں کہ شام کے دارالحکومت پر HTS گروپ، جو کہ شام کے صدر بشار الاسد صاحب کی حکومت کا مخالف گروپ تھا، اس نے قبضہ کر لیا ہے اور شام کے صدر بشار الاسد اپنی فیملی کے ساتھ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اغلب گمان یہ ہے کہ وہ روس گئے ہیں۔ حافظ اسد اور پھر بشار الاسد کے دور حکومت، جو کہ 54 سالوں پر محیط ہے، کیا کسی کو کبھی یہ علم تھا کہ اسد ڈائنسٹی کا انجام ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ بہرحال امریکہ، ناٹو اور مغربی ممالک بظاہر کامیاب ہو گئے لگتے ہیں، جبکہ روس اور ایران کے سینوں پر سانپ رینگ رہے ہیں۔ ترکی کا کردار اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سارے ڈرامے کا اب اگلا موڑ کیا سامنے آئے گا، اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ اسی چینل پر 2-3 روز قبل جنوبی کوریا کے پاور کوریڈور سے 6 گھنٹے کے مارشل لا لگنے کی اطلاع بھی دی گئی تھی۔ جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف امپیچمنٹ کی پہلی تحریک ناکام ہو گئی ہے اور اب دوسری دفعہ 11 دسمبر کو ایک کاوش مزید کی جائے گی۔ یہاں بھی امریکہ، ناٹو اور مغربی ممالک خوش ہیں۔ اب دیکھتے ہیں دوسرے راؤنڈ میں کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اس پروگرام میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا احوال جو پیش کرنا مقصود ہے، اسے مکرمی ثاقب زیروی صاحب خود بیان کر رہے ہیں۔ ثاقب زیروی صاحب مرحوم فیروز پور ضلع کے علاقہ زیرہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا اصل نام چوہدری محمد صدیق تھا۔ زیروی صاحب لینڈ لارڈ مرحوم حکیم مولوی اللہ بخش صاحب کے بیٹے تھے۔ زیروی صاحب کے والد صاحب کو، جو کہ حکیم مولوی اللہ بخش صاحب تھے، ان کو بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد، جو کہ نبی اللہ مسیح موعود اور مہدی علیہ السلام تھے، ان کی سال 1905 میں بیعت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ زیروی صاحب کی پیدائش سال 1918 کے لگ بھگ کی ہے اور یہ جنوری سال 2002 میں وفات پا گئے تھے۔ پاکستان کے ادبی حلقوں میں اپنے مقالہ جات، مضامین اور شعروں میں دبنگ رائے کی وجہ سے یہ بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ سچ اور حق بات کو جابر حکمرانوں کے سامنے بیان کر دینا ان کا سب سے بڑا وصف تھا۔ اور اب یہ جو ان کی گفتگو آپ سنیں گے، اس میں بھی آپ کو یہی سننے کو ملے گا کہ وہ وقت کے ایک جابر حکمران کے سامنے حق اور سچ کا نقطہ نظر کیسے دبنگ طریقے سے پیش کرتے تھے۔ تو سنیے مرحوم ثاقب زیروی صاحب کی یہ گفتگو۔ وہ 5 جولائی 77 کو آئے تھے، تو یہاں 26 یا 27 کو لاہور میں آئے۔ جی ہاں، تو انہوں نے ایڈیٹرز کو بلایا۔ ایڈیٹرز میں ان دنوں ویو پوائنٹ، چٹان اور لاہور جی ڈیلیز کے ساتھ ایٹ پارک ٹریٹ ہوتے تھے۔ ٹھیک، ہمیں بھی بلایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی رائفل کے زور پہ آیا ہے، اس صورت حالات میں آیا ہے، تو اخبار میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو رہے گا اب۔ جی تو بڑے ٹپ ٹاپ، یعنی بڑے سوٹڈ بوٹڈ لوگ پہنچے، اور وہ جب سوال کرتے تھے تو اس طرح کے جیسے ہم مطمئن ہیں ویسے تو، لیکن یوں ہی سوال کیا ہے۔ میں اور مظہر علی خان سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ویو پوائنٹ والے۔ جی ہاں۔ تو میں نے کہا مظہر تم بھی سوال کرو کوئی، ورنہ ہم پر آ جائے گی بات۔ تو انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے، اٹھ کھڑے ہوئے، یوں ہی انہوں نے ایک سوال کیا جس کا جواب انہوں نے معقولیت سے دیا۔ جب ادھر ادھر ختم ہو گیا تو وہ باقاعدہ انہوں نے جنرل صاحب نے میرا نام لے کر کہا کہ جناب آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے کہا صاحب سوال تو کوئی رہ نہیں گیا، میں کیا کب پوچھوں؟ نہیں، اگر آپ کو کوئی اشکال ہو، کوئی ذہن میں کوئی خلش ہو تو وہ فرمائیں، میں انشاءاللہ آپ کو مطمئن کروں گا۔ یعنی اس پہلے تو میں حیران ہوا کہ یہ آیا ہے تو اسے میرا نام کا کیسے پتا ہے۔ خیر صاحب میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا صاحب پھر وہ
जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। नहीं आप फरमाएं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आपने 5 जुलाई 77 को जो तकरीर फरमाई थी उसमें एक फिक्रा था कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे अपने इस्लाम के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ये आपने फरमाया था ना? हाँ हाँ, मैंने कहा था भाई। वो रोहिदाद खान उन दिनों इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, रोहिदाद खान इनको वो पैम्फलेट नहीं भेजा, हमने तो पैम्फलेट भी छापा। मैंने कहा साहब वो पैम्फलेट भी मुझे मिला, तकरीर भी मैंने सुनी थी आपकी, मैं आपके मुंह से ज़रा वो कंधे मुकर्रर का लुत्फ और होता है ना। कह लगे हाँ हाँ मैंने कहा था। मैंने कहा उसके बाद 23 तारीख को कहान इंटरनेशनल को आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने फरमाया कि मुझे पीएनए के सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। साहब पीएनए तो कहा उर्फ़ आम में तो बात यही मशहूर है कि वो वही लाई आपको। कह लगे पीएनए क्या चीज़ है? ये मेरे अकायद का, मेरे खुदा तआला से मामला है, मेरा और खुदा का रिश्ता है, इसमें पीएनए का कैसे दखल दे सकती? मैंने कहा साहब फिर मैं आप गुजारिश करूं। कह लगे आप कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं, मैं तो आपका बड़ा सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट समझता था। मैंने कहा साहब वो बस ऐसा ही है, आप समझते हैं तो आपकी हुस्न ज़नी है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे आप अपने इस्लाम के लिए आपके सर्टिफिकेट की क्यों ज़रूरत पड़ती? वो खड़ा हो गया शख्स। वो साकिब साहब ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, मैं इंशाल्लाह आपको ऐवान सदर में वहाँ दावत दूंगा, 2-3 घंटे इस पे बात होगी इंशाल्लाह। तो रोहिदाद खान इनको ज़रा जहमत दो किस दिन आए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई तो मैं उठे तो मैंने रोहिदाद खान से पूछा, मैंने कहा भाई कब है? अब वो मेरे अच्छे ताल्लुक वाले थे, उन्होंने कहा अब इंशाल्लाह कभी नहीं होंगे ये जब और जब तक वो रहे हमें किसी ने नहीं बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये ठीक।